بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. صدق العظیم. دوستو یہ سورہ الفجر کی آیت 15 اور 16 پڑھی گئی. پیچھے اللہ رب العزت نے قسمیں کھا کر 3 قوم عاد، سمود اور فرعون یہ جب راہ سے بے راہ ہو گئے، سرکشی اور طغیانی بغاوت اختیار کی، کائنات عالم کے رب کی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا. قوم سمود کو بھی تباہ کیا، عاد کو بھی تباہ کیا اور فرعون کو پانی میں غرق کر دیا اللہ رب العزت نے. آج اللہ رب العالمین انسان کی کمزوری کہہ لیجئے یا انسان کا امتحان. عادتاً یہ ہوتا ہے کہ عزت، مال اور اولاد جب یہ 3 چیز انسان کو ملتی ہے تو ملتی تو ہے اللہ کے فضل سے، لیکن انسان کے دماغ کا بخار یہ ہوتا ہے کہ میں بہت ہائی ایجوکیٹڈ تھا، یا ہماری کوئی بہت اللہ کے نزدیک ہمارا اونچا مقام تھا، یا ہم یوں تھے، یا اللہ نے مجھے اتنی عقل دی کہ دیکھو میں نے سارا مال کما لیا. جی انسان فضل الہی پر نگاہ نہ کر کے اپنی کوشش، جد و جہاد، اپنی ہوش مندی، دانائی اور اپنی بساط بھر جتنا سوچ سکتا ہے ان تمام چیزوں کو اپنے کمال کی طرف متوجہ کر دیتا ہے. جی حالانکہ دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. آپ دبئی میں ہیں، ہم آپ کو ایسے شخص سے ملوا دیتے ہیں جو اپنا دستخط نہیں کرنا جانتا ہے، اور کم سے کم 10-15 CA اس کے یہاں کام کرتے ہیں. الف کا نام لاٹھی اور بے کا نام بتاشا، اور 15 CA اس کے یہاں کام کرتا ہے. یہ جب جاتا ہے ان پڑھ جاہل مینیجر مالک کمپنی میں تو CA یوں کاپتے ہیں. اب بتاؤ، ہائی ایجوکیٹڈ لوگ نوکر ہیں اور ایک بے علم آدمی مال کا مالک ہے. تو مال کا مالک ہو جانا یہ کمال کی خوبی نہیں. ایک بات. دوسری چیز، مال مل جانے کی وجہ سے یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ انسان اللہ کے نزدیک بھی مقبول ہے. جی اور مال نہیں ملے تو یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. آج ہی میں ایک صاحب کو سمجھانے کے لیے میں نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد خاتم النبیین حضرت نے پیٹ پر پتھر کیوں باندھا؟ پھر تو آپ کے نزدیک اللہ تعالیٰ بہت ناراض تھا حضور سے. پھر جی اور امیہ بن خلف، صفوان بن وائل، مغیرہ، یہ مغیرہ وہ ہے کہ اس کا 70 کلومیٹر میں باغ ہے، طائف سے لے کے مکے تک ہر روز نیا تازہ پھل کھاتا تھا، اور قرآن نے اس پر لعنت بھیجی ہے. حضرت خالد کے والد ہیں، بیٹا سیف اللہ ہے اور باپ، قرآن نے لعنت بھیجی ہے اس پر. ہمارے درس میں گزر چکا ہے سورہ مدثر میں. جی تو انسان ہوتا یہ ہے کہ فوراً فیصلہ کر لیتا، اچھا بندہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے. اللہ پاک کسی حکمت سے
ابھی آ رہی ہے روایت، آج نہیں آئے گی تو کل آ جائے گی، کہ اللہ رب العالمین حضور نے فرمایا، خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے تو دنیا سے اس کو اس طرح بچاتا ہے اور دور رکھتا ہے جیسے لوگ بیمار کو پانی سے دور رکھتے ہیں۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھو نہیں ملا نماز پڑھ رہا ہے 5 وقت کی، بڑا تقویٰ بگاڑتا ہے ابھی، اور بیوی جا رہی ہے دوسرے کے گھر میں کام کرنے کے لیے، کھانے کو تو روٹی نہیں ہے، کہاں گیا اس کا تقویٰ، کہاں گئی اس کی دعا، کہاں گئی اس کی تسبیح؟ یہاں آ کر کے دھوکا ہو جاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ اس طرح گمراہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ مال کا نہ ملنا نہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ اس سے ناراض ہے، اور نہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس سے خوش ہے۔ ان کی حکمت ہے، ان کی مصلحت ہے۔ جیسے ابھی میں نے مثال دے دیا کہ مغیرہ روزانہ تازہ پھل کھاتا ہے، جبکہ قرآن اس پر لعنت بھیجتا ہے خالد کے والد پر، اور حضرت خاتم النبیین کے پیٹ پر پتھر ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں، بخاری کی 100 لیٹر روایت ہے کہ 2-3 چاند نظر آ گیا، یعنی 2 مہینہ کامل، اور حضور نے روٹی کھائی نہیں، کھجور اور پانی پر گزر تھا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ لوگوں کے نزدیک تو اللہ تعالیٰ بڑا ناراض تھا حضور سے، اور آپ روزانہ پراٹھا اور 65 اور 96 ڈشز کھا رہے ہیں تو اللہ آپ سے بڑا خوش ہے جی۔ عادتاً یہ لوگوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں باتوں کو اس آیت میں تذکرہ کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں سنیے، پہلے ترجمہ دیکھیے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ سو آدمی جو ہے سب جانچے اس کو رب اس کا، اللہ کبھی مال دے کے آزماتا ہے کہ یہ شکر کے میزان پر اترتا ہے یا نہیں، اور کبھی لے کر کے آزماتا ہے کہ یہ صبر کے مقام پر اترتا ہے۔ اب پاؤں تو 2 ہی ہے چلنے کے لیے، 11 نمبر، ایک شکر اور ایک صبر۔ عادتاً لوگ شکر میں اللہ کو یاد کرے نہ کرے سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہے، بھائی بڑا خوش ہے۔ آپ لوگوں کے پاس جو مکان ہے موجودہ دور میں، اس مکان سے حضرت خاتم النبیین کا روضہ آپ نے دیکھا ہوگا، موازنہ کیجئے تو جی، میں بولنا نہیں چاہتا ہوں، مجھے گناہ لگ جائے گا جی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا ہے روضہ جی، آپ کی کوٹھیاں ہیں جی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ کہتی ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ تہجد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اما کے پاؤں کو اشارہ کرتے، تو پاؤں اما موڑ لیتی تو حضور سجدہ کرتے جی۔ تو پھر تو آپ کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ بڑا ناراض ہے اور آپ لوگوں سے بڑا خوش ہے، اس لیے کہ آپ کوٹھیوں میں رہتے ہیں، ایک بیڈ روم، ایک ڈرائنگ روم، ایک پتہ نہیں کون روم، تو ایک گیسٹ روم، تو ایک ہاؤس میٹ روم، تو ایک اسٹور روم جی، پتہ نہیں کتنا روم ہی روم بنا رہے ہیں آپ لوگ، اور جائیے گا کہاں؟ اللہ اکبر، اس کا میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، آپ لوگ ڈرتے بہت ہیں، جانا وہی ہے۔ یعنی سنیے، یعنی میں اس لائق تھا اس لیے عزت مال اور اولاد دے دی، انسان عادتاً یہ سوچتا ہے، یعنی اللہ نے چونکہ انسان کو عزت دی، دولت اولاد دی، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے فضیلت دی۔ بیٹا ٹائم ہے کہ 1 منٹ ہے، تو 1 منٹ میں اگلی آیت رکھ لو۔ تو اس لیے کبھی بھی اپنی خوشحالی پر اترانا نہیں، اور کبھی کسی کی بدحالی پر تانے نہیں دینا، بس یہی بات یاد رکھو۔ اگر نعمت ملی ہے تو شکر ادا کیجئے، اور اگر نہیں ملی ہے تو بھی صبر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، ہو سکتا ہے مال مل جاتا اور آپ فرعون بن جاتے، اس لیے اللہ نے نہیں دی، لمٹ سے دی۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ کبھی روزی کھول کے دیتا ہے اور کبھی تنگ دیتا ہے۔ حدیث ہے رموز کی کہ اللہ دیکھتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو نہیں دیا تو یہ کفر اختیار کر لے گا، تو تھوڑا دے دیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ کفر سے بچے، جہنم سے بچے۔
اور دیکھتے ہیں کہ اگر دے دوں گا تو پھر یہ کفر اختیار کرے گا، تو اللہ کہتے ہیں ذرا لگام لگا کے رکھو بھائی اس کو، زیادہ دے دو گے تو پھر یہ کفر اختیار کرے گا، اس لیے ان کی قضا پر راضی رہنا چاہیے۔ چلیے بھیا اگلی آیت کل آئے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔